قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ الصلوات. قبل از ابتدائی کلام تمام تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے، تمام حمد اور شکر ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جو واحد ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس کی قدرت لازوال ہے، جس کا کرم، جس کا فضل بے پایا ہے، جو معبود برحق ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر شے سے اعلیٰ و افضل ہے. قبل از اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں، یہ واضح کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ سنت الہی شروع سے چلی آ رہی ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہر نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا. آپ دیکھیے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا دور تھا، جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کے ساتھ بھیجا. اسی طریقے سے آپ جناب عیسیٰ کی زندگی کے زمانے میں دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب و حکمت کا بہت زیادہ دور و دورہ تھا، بہت زیادہ دور تھا. تو خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا کہ جس کے سامنے طب یونان عاجز آ گیا تھا. یعنی جناب عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور نابینا پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مبروس جو برس کی بیماری ہے اس کو شفا عطا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر، تمام انبیاء کے آخر میں خداوند عالم نے اپنے آخری حبیب خاتم النبیین کو اس زمانے میں بھیجا کہ جس زمانے میں فصاحت، بلاغت اور شجاعت کا زور تھا. عزیزان گرامی قدر، عربوں کو اپنی فصاحت، بلاغت، شجاعت پر بڑا تکبر تھا، ناز تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے عطا کیے، ایک قرآن مجید، دوسرے علی ابن ابی طالب. یہ دونوں معجزے ایسے معجزے تھے کہ جس کے سامنے عربوں کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت نہ ٹک سکی. قرآن مجید کے سامنے عربوں کی فصاحت و بلاغت پھیکی پڑ گئی، اور عربوں کی شجاعت کے سامنے، مولا کائنات کی شجاعت کے سامنے عربوں کی شجاعت پھیکی پڑ گئی. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ 2 معجزے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت یعنی اہل بیت، دونوں ایک ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے، ان سے متمسک رہو گے تو نجات یافتہ ہو جاؤ گے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دونوں وہ معجزے ہیں کہ جو آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک دونوں ایک ساتھ رہیں گے. لہٰذا خداوند عالم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونۂ عمل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سید المرسلین کی زندگی تمام انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اسی طریقے سے مرکز ہدایت بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم جتنا مردوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں اتنا ہی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، لیکن بے شک بے شک۔ عورتوں کے کچھ احکام ہیں کہ جن کی وجہ سے مردوں سے منفرد ہو جاتے ہیں، جیسے ماں کا کردار، بیٹی کا کردار، زوجہ کا کردار۔ لہٰذا جس طریقے سے پیغمبر اکرم سب کے لیے نمونۂ عمل تھے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کوئی ہونا چاہیے تھا کہ جو تمام خواتین کے لیے نمونۂ عمل بن سکے۔ اب آپ جناب حوا کو دیکھیں کہ اس کائنات کی پہلی خاتون ہیں جناب حوا۔ آپ جناب آدم کی زوجہ ہیں، آپ تمام انسانوں کی ماں ہیں، لیکن اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہیں۔ لہذا نمونۂ عمل بننے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیگر انبیاء کی بیویوں کو دیکھیں، جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کی وضاحت جو ہے قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے، یہ بھی نمونۂ عمل نہیں بن سکتی۔ آپ جناب مریم کو دیکھیں کہ جو جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہیں، کہ جو نبی کی ماں ہیں، جو معصومہ ہیں، کہ جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب کیا آپ تمام عورتوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکتی ہیں ہر لحاظ سے یا نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ بیٹی بھی ہے، جناب مریم بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے، لیکن زوجہ نہیں ہے، کسی کی زوجہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی سیرت میں ازدواج زندگی کا پہلو جو ہے خالی ہے۔ لہٰذا اب ایسی خاتون کی ضرورت ہے کہ جو بیٹی بھی ہو، جو زوجہ بھی ہو اور ماں بھی ہو۔ بس خداوند عالم نے اپنے حبیب کو طاہرہ مطہرہ بیٹی عطا کی، کہ جو بیٹی بھی بنی، کہ جو زوجہ بھی بنی اور ماں بھی بنی۔ بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی، زوجہ بنی تو خود ان کے شوہر نے کہا کہ میں نے جب بھی فاطمہ کو پایا عبادت میں پایا۔ جب ماں بنی تو ایسے بچوں کی ماں بنی کہ جو جوانان جنت کے سردار۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث، ایک فضیلت بیان کی اور فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، اب قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آئیے کہ جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی خواہشات نفس کی بنا پر نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ یعنی اس کائنات کا رب اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرا نبی جب بھی گفتگو کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان میرا ہوتا ہے۔
پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم کس لحاظ سے فرماتے تھے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کے لیے محترم تھی، بہت زیادہ محترم تھی۔ جس طریقے سے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے محترم ہوتی ہے، اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کے لیے محترم تھیں، اور وہ بھی اس نبی کے لیے محترم ہیں کہ جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، جو شفیع المذنبین ہیں، جس کے بارے میں خود خداوند عالم فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم کے لیے جناب فاطمہ زہرا محترم تھی۔ اب آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا ہر لحاظ سے تمام امت کی عورتوں کے لیے نمونِ عمل ہیں، بیٹی کے لحاظ سے بھی، زوجہ کے لحاظ سے بھی، اور ماں کے لحاظ سے بھی۔ ایک بیٹی آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے۔ ایک زوجہ آپ کی ازدواجی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ماں آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جناب فاطمہ زہرا ہر اعتبار سے نمونۂ عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صحیح ترمذی میں ملتا ہے کلما جاءت فاطمۃ قاملها رسول اللہ و رحبها و اجلسها فی مجلسہ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی اپنے بابا کی بارگاہ میں یا رسول کی بارگاہ میں داخل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے، اور اٹھنے کے بعد فرماتے تھے اے میری بیٹی مرحبا، آئیے اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسے تو نبی کا ہر عمل، رسول اسلام کا ہر عمل امت کے ہر فرد کے لیے نمونۂ عمل ہے، لیکن نبی کا اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو ہر عاشق رسول اپنی ہر بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کیوں جناب فاطمہ زہرا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے؟ علماء نے اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو معراج پر بلایا اور پیغمبر اکرم جب زمین سے معراج کی طرف گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول سیب کو کھاؤ۔ پیغمبر اکرم نے سیب تناول فرمایا، اور جب معراج سے زمین کی طرف آئے اسی بہشتی غذا کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی۔ اب جس طریقے سے تحفہ دینے والا محترم ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا تحفہ بھی محترم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی استاد کوئی تحفہ دے تو
تو ہماری نگاہ میں ہمارے وہ استاد جتنے محترم ہوں گے تو وہ جو تحفہ دیا ہے وہ بھی اتنا ہی محترم ہماری نگاہوں میں ہوگا. اس سے بڑی مثال لے لیجئے, اگر تحفہ دینے والا وقت کا امام ہو تو جس قدر تحفہ دینے والا ہماری نگاہ میں محترم ہے اس کا تحفہ بھی اتنا ہی محترم ہے. بس اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے تحفہ تھی جو اللہ نے رسول کو دی. لہٰذا جب بھی جناب فاطمہ زہرا رسول کی بارگاہ میں آتی تھی تو رسول اللہ کے تحفے کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, یہ وہ بیوی ہے, یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے بلکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی چوکھٹ پر فضیلتیں قربان ہوتی ہوں. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا مزاق سورہ کوثر ہو. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا قصیدہ سورہ دہر ہو. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے گھر کا طواف آئے تطہیر کرتی ہو. یہ وہ بیوی ہے کہ جو آئے مباہلہ کی شان ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی کنیز قرآن کی ہم زبان ہے. یہاں سے پوری توجہ عزیزان گرامی قدر. تمام انبیاء جس ہستی کا استقبال کریں اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, اور آمنہ کے لال جس ہستی کا احترام کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.